اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پیارے بچوں اور ہماری اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ جو ہے آپ نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نورانی قاعدے کو پڑھیں۔ ہمارے 25 سبق ہو چکے ہیں، آج 26واں سبق ہے۔ آج ہم آپ کو پوری معلومات، پورے قرآن کی جانکاری آج اس کے اندر دینے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ تختی نمبر 26، علامات و وقف۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے ابھی تک نورانی قاعدہ پڑھا ہے، اس میں زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، مدہ، الف اور تمام چیزیں ہم اس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اصل قرآن شریف میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن شریف میں یہ جو لکھ رہے ہیں، دیکھو، اس طرح کی آیت، طا کی، جیم کی، زا کی، صاد کی، یہ اس طرح کی تمام آیتیں جو ہیں قرآن شریف جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں ان آیتوں پر کیسے ٹھہرنا ہے، سانس توڑنا ہے کہ نہیں توڑنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ پوری جانکاری دی گئی ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ ایسی علامات، یہ اس طرح کی علامات جو ہیں، یہ اور یہ اس طرح یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا ہے، تو اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جیسے کہیں پر اگر گول آیت آتی ہے، آپ قرآن شریف پڑھنے ہیں تو جو لوگ قرآن شریف پڑھنے ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق ضروری ہے۔ اگر اس طرح کی قرآن شریف میں کہیں علامت آ جائے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنے ہیں، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کے آگے ایسی آیت آ گئی تو ہمیں سانس توڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ طا کی آیت، یہ جو طا بھی آتا ہے جگہ جگہ، ٹھیک ہے۔ اس علامت پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اگر قرآن شریف پڑھتے وقت جو ہے، اگر آپ کے پاس طا کی علامت یہ اس طرح کی آ گئی، بیچ میں جیسے آیت آتی ہے ویسے یہ آتی ہے، تو اس طرح کی اگر علامت جو ہے اگر آ جاتی ہے آپ کے سامنے قرآن شریف پڑھتے ہوئے، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی اولئک کی آپ کو مثال دی، ٹھیک ہے، سانس توڑ دینا چاہیے۔ جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر مان لیجئے کہیں آپ نے شروعات کی ہے قرآن شریف پڑھنے کی اور آپ کی سانس جو ہے ابھی باقی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھہریں گے تب بھی جائز ہے اور نہیں ٹھہریں گے تب بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر معنی نہیں بدلے گا، بات پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے، زا کی علامت اور صاد کی علامت، یہ 2 علامتیں ہیں۔ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ زا کی علامت جو ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ مطلب جیسے زا کی علامت اگر کہیں آ گئی اور آپ کی سانس جو ہے وہ باقی ہے تو آپ نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نہ ٹھہریں۔ ویسے آپ کی اگر سانس پوری ہو جاتی ہے پڑھتے پڑھتے تو یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ یہاں پر مطلب سانس کو توڑ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ صاد کی جو علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے،
لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ صاد کی علامت اگر قرآن شریف پڑھتے ہوئے کہیں آتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ملا کر اس کو جو ہے وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کافی پہلے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، مان لیجیے سورہ یاسین کسی نے شروع کی اور پڑھتے پڑھتے 2-3 صفحے اگر ہو گئے اور وہ تھک گیا ہے اور ایسی صاد کی علامت جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ یہاں پر ٹھہر جائے، اس کے لیے اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ صاد لام یا یہ تینوں لفظ جو ہوتے ہیں یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر یہ علامت کہیں پر آ جائے قرآن شریف پڑھتے ہوئے تو کیا کرنا ہے؟ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اگر کہیں پر بھی یہ آیت آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں جو لفظ پیچھے سے ہے اگلے میں ملانے کا ہے تو ملا کر پڑھنا چاہیے، اور ملانے کا نہیں ہے تب بھی سانس نہیں توڑنا چاہیے، آگے کو پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صاد لام، صاد لام کی بھی علامت جو ہے اکثر جگہ آتی ہیں، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں پر جو ہے جہیں کہیں پر بھی اگر صاد لام کی علامت آ جائے تو یہاں پر جو ہے ٹھہرنا بہتر ہے، آپ مطلب ٹھہر سکتے ہیں۔ قاف کی علامت، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے کوئی صورت ہے، کوئی آیت ہے، اگر پڑھتے پڑھتے اگر قاف کی علامت آ جائے تو یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قاف اور فا کی علامت اگر آ جائے تو یہاں ٹھہر جاؤ۔ یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، کیونکہ آپ اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو یہ آیتیں اکثر جگہ یہ علامتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ابھی کچھ یہ بھی ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا، کافی لمبا لمبا ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ علامتیں جو ہیں سانس توڑنے کی، کون سی پہ توڑنا چاہیے، کون سی پہ نہیں سانس توڑنا چاہیے، کہاں ٹھہرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ آپ جو ہے اسے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں بسا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سانس توڑنے سے ہی معنی بدل جاتا ہے۔ کیسے معنی بدل جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب تک ان علامات کے بارے میں بتاؤں۔ ایک مثال ہے، جیسے اگر آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہے، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ سانس نہیں توڑیں گے تو کیسے بولیں گے؟ اٹھ مت بیٹھ، اٹھ مت بیٹھ۔ سانس نہیں توڑا آپ نے کہیں بھی، تو اس میں کیا ثابت ہوا کہ اٹھ مت بیٹھ، مطلب یہ اٹھنے کے لیے منع کر رہے ہیں اور بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک۔ جیسے اٹھ مت بیٹھ، تو اٹھ مت بیٹھ بیٹھنے کے لیے اس میں کہا جا رہا ہے۔ اگر اسی میں سانس توڑ دیا جائے، سانس کیسے؟ جیسے کہہ دیں اٹھ مت بیٹھ، تو اگر اٹھ مت بیٹھ تو مطلب یہاں پر اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بیٹھنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو سانس توڑنے سے پورا معنی جو ہے وہ بدل سکتا ہے، اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری سمجھائی جاتی ہیں کہ اکثر جو لوگ ہیں ان میں غلطی کرتے ہیں، سانس توڑنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان لفظوں پر دھیان دیں، ان علامات پر دھیان دیں کہ جہاں پر یہ آ جائیں، جہاں اجازت ہے وہاں سانس توڑیں، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں سانس نہیں توڑیں، ٹھیک ہے۔ علامات میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھیک ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر کہیں بھی میم کی علامت آ جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہوں یا کہیں سے بھی، یہاں پر ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اب آتی ہے سین یا، ٹھیک ہے، سین کاف تا ہا، یہ بھی آتی ہیں۔ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ سکتہ بھی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سکتہ، سین کاف تا ہا، اس کو سکتہ بولتے ہیں۔ تو سین یا، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرنا مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سانس بھی نہ ٹوٹے اور ٹھہر بھی جائیں؟ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا پہ ہم رکے لیکن ہم نے سانس نہیں ٹوٹی ہماری، ٹھیک ہے، ہم نے سانس کو روک لیا وہیں پر، ٹھیک ہے، سانس کو روک لیں۔ جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، سانس نہیں توڑی بلکہ ہم رک گئے،
تو ایسی جگہ کو سکتہ جہاں پر آ جائے تو وہاں پر رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹے. ٹھیک ہے، آپ امید ہے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ جو ہے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. وقفہ، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے. ٹھیک ہے، سانس نہ توڑے. جو یہاں پر سکتا تھا یہاں پر تھوڑی دیر رکا گیا، لیکن جہاں پر وقفہ آ جائے یہاں پر اس سے زیادہ یہاں ٹھہرنا چاہیے. یہاں پر زیادہ ٹھہریں گے تو پھر ٹھہرنے سے سانس جو ہے ہماری ٹوٹے بھی نہیں اور وقت بھی زیادہ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں جو آخری آیتیں ہیں اس میں کئی جگہ جو ہے ہمیں رکنے کی اجازت ہے، لیکن ہماری سانس جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی ہے. تیسرے پارے میں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وقفہ جو ہے سکتہ آ جائے تو اس میں سانس رکے لیکن ٹوٹے نہیں، لیکن تھوڑی دیر. وقفہ جہاں پر آ جائے یہاں پر اس کی نسبت سے یہاں پر زیادہ رکنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، اب آتی ہے لام کی علامت. لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. کیا مطلب؟ لام الف کی علامت، جو لام الف ہے یہ علامت کہیں آیت کے اوپر اگر ہو، جیسے یہ آیت ہے اس کے اوپر اگر کہیں پر ہو تو یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا. مطلب یہ ایسی جگہ پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر آیت کے اوپر اگر لکھی ہوئی ہے تو سمجھیں کہ وہاں پر اگر سانس توڑیں یا نہ توڑیں بات جو ہے وہاں پر پوری ہو رہی ہے. آپ کوئی بات کہتے ہیں تو سمجھ لو آپ کی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی، آپ نے سانس توڑی یا نہیں توڑی، معنی نہیں بدلا. لیکن جہاں عبارت کے درمیان ہو لام الف وہاں پر نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. مطلب آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں اور کچھ اور آپ کہہ بیٹھے تو اس میں جو ہے معنی مطلب سارا کا سارا بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے، کاف کی علامت. کاف کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. کاف کی علامت اگر یہ کہیں پر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں پر بھی ہے. اس کا تو نارمل سا جو ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے میم عین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تین جملوں میں سے جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو. اگر یہ کہیں پر بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں اگر تین جملے ہیں تو ان تین جملوں میں سے جن کو، ٹھیک ہے، جن دو کو چاہو، جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو. مطلب کوئی سے بھی لفظ ہوں ان دو کو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ اردو میں 5 بنا ہوا ہے، 5 اردو میں. اگر ایسی آیت، یہ آیت گولے مثل ہے، یہ اس کے حکم کے ہے. اگر ایسا کہیں آ جائے تو جیسا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ابھی، یہ والی آیت بتائی تھی آپ کو میں نے، یہ آیت ٹھیک ہے اور یہ والی آیت بالکل ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے. اگر ایسا کہیں آ جائے تو یہاں پر بھی ٹھہرنا ہمیں ضرور چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر ان باتوں کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ قرآن شریف جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی آپ غلطی نہیں کر سکتے. یہ لکھ رہا، کچھ باتیں لکھ رہی ہیں نیچے. نمبر 1، جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی علاماتیں ہوتی ہیں تو وہاں جو سب سے اوپر ہو اس والی پر عمل کرنا بہتر ہے. آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ کی شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ بیچ سے لوٹا کر پڑھے. اب جیسے کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ تو ہو گئی آیت پوری، ٹھیک ہے. لیکن جیسے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِک، اب وَأُولَئِک کا تھا، ٹھیک ہے.
وَأُولَئِكَ، تو ہم نے جب یہاں پر سانس توڑا تو کوئی آیت تو ہے نہیں ایسی، کوئی علامت تو ہے نہیں، لیکن ہمارا سانس آگے تک نہیں چلا، تو ہم نے وَأُولَئِكَ پہ سانس توڑ دیا۔ تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ وہ سانس ٹوٹے گا تو وَأُولَئِكَ، مطلب کاف کو جو ہے وہ ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ساکن کریں گے، ٹھیک۔ تو اس ساکن سے اب یہاں کوئی علامت تو تھی نہیں، تو ہمیں سانس کو دوبارہ پھر وہیں سے پڑھنا ہے، وَأُولَئِكَ، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ پوری آیت ہو گئی۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، ٹھیک، واولئک پہ ہم نے سانس توڑ دیا، ساکن ہو گیا، لیکن اب پھر دوبارہ سے پڑھیں گے، ہم اسے سانس لیں گے تو واولئک ھم المفلحون، واولئک ھم المفلحون، یعنی کہ بنا آیت کے اگر کہیں پر، بنا علامت کے اگر کہیں پر سانس ٹوٹے تو ایسی کنڈیشن میں ضروری ہے کہ جہاں پر ہم نے سانس توڑا ہے اس کے آخری لفظ کو ساکن کر دیں، اور ساکن کرنے کے بعد ضروری ہے کہ جہاں پر سانس ٹوٹا ہے اس والے پورے لفظ سے پھر سے شروع کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے سانس یہاں ٹوٹ گئی تو ہمیں اب ضروری ہے کہ یہاں سے نہیں پڑھیں گے، کر سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں سے پڑھیں گے، ایک لفظ پیچھے والا لیں گے اور وہیں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ تو دوستو میں نے یہ آپ کو کوشش کی ہے اچھے طریقے سے قرآن شریف پڑھانے کی، قرآن شریف کے بارے میں، علامات کے بارے میں بتانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں ہم نے پورا نورانی قاعدہ جو ہے آپ کو پڑھا دیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں پڑھی جانے والی تمام صورتوں کی ہم نے آپ کو مشق کرا دی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میں جا کر ان کی مشق کر سکتے ہیں، اپنی نمازوں کو اچھا کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے پریوار کے بچے، ٹھیک ہے، آپ کے جاننے والے، پریوار والے سب لوگ جو ہیں اس کو پڑھ سکیں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔